بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آج آپ سب کو زحمت دی اس وجہ سے کہ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ آٹے کی شارٹیج یا اس کی جو قیمت ہے اس کی وجہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے اور سندھ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے. جس طرح پہلے جب شارٹیج ہوئی تھی پورے ملک میں تو اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہوا، لیکن وہ اس وقت بھی کہتے تھے الزامات سندھ گورنمنٹ پہ لگاتے تھے. تو ظاہر ہے اگر صرف سندھ میں اس طرح کی کمی ہوتی تو سندھ گورنمنٹ کا اس میں عمل دخل تھا، لیکن اگر پنجاب، کے پی، بلوچستان پورے ملک میں کمی ہے تو ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ یا ہمارے منسٹر ہری رام صاحب یا ہماری پالیسیز کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. اب بھی پھر وہی اسی سلسلے میں یہ جو ان کی اپنی نااہلی کہہ لیں یا جس طرح کی ان کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے پھر دوبارہ میڈیا پر، اور پھر ایک وفاقی جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے سی ایم صاحب کو. تو اس سلسلے میں آج یہاں پہ آپ سے کچھ فیکٹس اینڈ فگر جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ میں یا صوبہ سندھ میں جو پروڈکشن ہوئی، جو ایک ٹارگٹ تھا اس سے کچھ زیادہ ہوئی. جو ہمارا فصل یہاں پر ہوا بمپر تھا اس میں کہہ لیں آپ، اور وہ جو ایک اندازہ لگایا گیا تھا اس سے زیادہ ہوا، اور اس کے کمپیئر میں دیگر صوبوں میں وہ جو پروڈکشن ہے وہ بھی کچھ کم ہے. جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے میٹ نہیں کیے. پھر جو پریکورمنٹ گورنمنٹس کرتی ہیں پروونشل گورنمنٹس، اس میں بھی جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم نے 98% اچیو کیا. کسی اور صوبے نے اتنا ٹارگٹ اچیو نہیں کیا. مثال کے طور پر پنجاب نے 90% کیا، اور پھر کے پی نے بھی کم کیا، بلوچستان نے بھی، وہ ظاہر ہے وہاں پہ کم ہوتی ہے گندم، لیکن پاسکو نے بھی 65% جو ہے وہ اچیو کیا. اور پھر جو ایک پورے سال کی ہمارے ملک کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس میں جو دیے گئے جو فگرز دیے گئے اس کے لحاظ سے کچھ ضرور کم ہے، لیکن ظاہر ہے جب سارے سال کا اس میں ہو پھر اس میں جو ہمارے ریزرو ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن اس وقت کسی قسم کی کمی نہیں ہے، شارٹیج نہیں ہے. یہ ایک خود ساختہ اور یہ ایک شروع کیا جا رہا ہے کہ جی اس وقت کمی، حالانکہ آپ دیکھ لیں اس وقت بہت زیادہ تعداد میں اس میں موجود ہے، سب صوبوں کے پاس بھی، پاسکو کے پاس بھی. اور ٹریڈیشنلی کہہ لیں یا ہسٹوریکلی کہہ لیں کہ ہمیشہ سپٹمبر میں جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ ریلیز کرتا ہے ملز کو تاکہ جو ریٹ ہیں وہ اسٹیبل رہیں اور آٹا جو ہے لوگوں کو سستا ملے. اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی سے ریلیزز کریں تاکہ جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اور ان کو یہ فائدہ دینا چاہ رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ اس وقت اس چیز کو انسسٹ کیا جا رہا ہے. بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے دیگر پروونسز میں یہ ریلیزز شروع کر دی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہاں پہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اسی پر ہوگا، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے. آٹا اس وقت بھی ملک کے دیگر صوبوں سے یہاں پہ کم قیمت پر دستیاب ہے اور کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. آج چیف منسٹر صاحب نے اس پر ابھی میٹنگ کی، ہم وہیں سے آ رہے ہیں. انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں ایڈمنسٹریشن کو. آج چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، آئی جی صاحب بھی تھے، اور ہمارے جتنے کمشنر صاحبان ہیں وہ بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس میٹنگ میں تھے، جنہیں کہا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں پر جو بھی ہیں ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے، اور نہ صرف جہاں جہاں اس طرح کا کوئی ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے ان پر ایکشن لیا جائے بلکہ ان پر فائن بھی کیا جائے. اور میں آپ کے توسط سے ان سب کو یہ
ایک پیغام کہہ لیں, ایک وارننگ کہہ لیں, جن جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان پر کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں ان کو آٹا مہنگا ملے. اور اسی طرح جو ملرز ہیں انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے جو بھی ان کا پروفٹ ہے وہ اپنا ضرور رکھیں, لیکن جو ایک مینشن ہوتا ہے یا جو بھی ایک طے کیا جاتا ہے اس کے تحت کوئی زیادہ اپنا منافع بھی نہ لے اور اس طرح کی ذخیرہ اندوزی نہ کرے. جب فصل میں دیر تھی, ظاہر سندھ کی فصل پہلے آتی ہے, تو پنجاب کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی تو سی ایم صاحب نے الاؤ کیا تھا, کیونکہ وہاں بھی ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تو اگر کبھی ضرورت پنجاب میں ہو, کے پی میں ہو یا ملک کے کسی بھی حصے میں ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں, اور وہ ہم نے کیا ہے. اب جب فصل دیر سے پنجاب کی آئی تو ہمیں وہاں سے ریکویسٹ آئی تھی تو سی ایم صاحب نے الاؤ کیا تھا, اور آفیشیلی یہاں سے گندم جو ہے وہ پنجاب کے لیے دی گئی. اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو گندم جا رہی ہے وہ اسمگل ہو رہی ہے, اور وہ سنا جا رہا ہے کہ افغانستان جا رہی ہے, یا بلوچستان کی طرف سے یا پھر کے پی کی طرف سے. تو اس پر ریکویسٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ اس پر ایکشن لیں, اس کا نوٹس لیں اور وہاں پہ انتظامات کریں تاکہ یہ گندم جو ہے اسمگل نہ ہو. اور جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونی چاہیے, آٹا سستا ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت یہاں پہ بہت بڑا اسٹاک موجود ہے. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ٹھان ہی لی ہے کہ انہوں نے امپورٹ کرنی ہے تو وہ ان کی مرضی ہے, لیکن کوئی صحیح امپورٹ کی جائے. آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے بھی یوکرین سے گندم جو ہے وہ امپورٹ کی گئی, اور اس کی وجہ سے بڑا بحران ہوا یہاں پہ. ایک تو وہ صحیح نہیں تھی, اس کی کوالٹی صحیح نہیں تھی, پھر پورا ہمارے یہاں کے مارکیٹ پر بھی اس کا بڑا اثر پڑا. تو وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں, بلکہ یہ کس کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں, وہ کون ذخیرہ اندوز ہیں, وہ کون منافع خور ہیں جن کو فائدہ فیڈرل گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ ریلیزز کریں اور ملوں کو یہ جو ویٹ ہے وہ دیا جائے. حالانکہ ہر جگہ پہ, یا پنجاب میں بھی اگست کے اینڈ میں یہ ریلیزز ہوتی تھیں, ہمارے یہاں سپٹمبر یا اکتوبر میں ہوتی تھیں, لیکن ابھی ہمیں یہ لیٹر لکھے جا رہے ہیں اور پھر میڈیا پہ آ کر بات کی جا رہی ہے. تو آپ سب دوستوں کو یہ ریکویسٹ کرنی تھی, آپ کے تھرو سب کو آگاہی دینی تھی کہ ایسا کوئی بحران نہیں ہے, اور سندھ گورنمنٹ کی جو کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سیریس ہو اور اس طرح کی جو بات ہے مہنگائی ہے وہ نہ ہو. تو کچھ مرزا صاحب بات کریں گے اس پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت نوٹس لے اس معاملے کا. شاہ صاحب ماضی میں جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں خان صاحب کے نوٹس لینے کی وہ اتنے خطرناک ہیں کہ جب وہ نوٹس لیتے ہیں تباہی مچ جاتی ہے پاکستان میں, اور غریب آدمی کا بس بڑا برا حال ہوتا ہے. تو کچھ سیریسلی میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ماضی پر آپ نظر ڈالتے ہیں, اور میں نے آج دن میں بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا سکینڈلز اس حکومت کے دوران ان کی نااہلی کی وجہ سے, ان کی کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے پاکستان میں رونما ہوئے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, میں صرف گزارش آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا شاہ صاحب نے کہا, اس وقت پاکستان میں گندم کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے تھی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں گندم کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن شارٹیج مصنوعی طور پر کریٹ کی جا رہی ہے. اور وہ مصنوعی شارٹیج اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جو منافع خور ہیں, جو لوگ گندم کو ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ اس میں اپنے کروڑوں اربوں روپے کما سکیں. جس طرح پچھلی بار انہوں نے آٹا سکینڈل میں پیسے کمائے تھے, چینی سکینڈل میں, ادویات سکینڈل میں انہوں نے پیسے کمائے تھے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے جو اپنا ٹارگٹ رکھا تھا گندم کی کنزمپشن کے حوالے سے پاکستان کا, وہ 27.4 ملین میٹرک ٹن تھا. 27.4 ملین میٹرک ٹن سارے سال کے لیے.
سارے پاکستان کے لیے، سارے سال کے لیے. اور جو ٹوٹل گندم کی پیداوار اور پروکیورمنٹ اس وقت پاکستان میں ہوئی ہے وہ تقریباً کوئی 26.1 ملین میٹرک ٹن ہے. یعنی کہ تقریباً 1.4 ملین میٹرک ٹن کا شارٹ فال ہے سال بھر میں. اور یہ جو فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر اسٹریٹجک ریزروز بھی حکومت کے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بہت بڑا کوئی آفت آ جائے، کوئی بحران آ جائے، تو آپ وہ اسٹریٹجک ریزروز مارکیٹ میں دیتے ہو تاکہ آپ لوگوں کو آٹا کھلا سکو، روٹی اس زمانے میں کھلا سکو. تو یہ 14 لاکھ میٹرک ٹن کا سال بھر کا شارٹ فال ہے. اس کو بآسانی اگر حکومت کے اندر کچھ ویژن ہو، اگر حکومت کی کوئی پختہ پالیسی ہو تو بہت آسانی سے اس شارٹ فال کو میٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن حکومت بجائے اس کے کہ اس شارٹ فال کو سال بھر میں ڈیوائیڈ کرتی 12 ماہ میں اور امپورٹ کے تھرو اس شارٹ فال کو میٹ کرنے کی کوشش کرتی، اب وفاقی حکومت تمام صوبائی حکومتوں کو یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ اپنی گندم ریلیز کریں. اور پنجاب میں انہوں نے گندم کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے. میڈیا میں آپ تمام دوست دکھا چکے ہیں کہ اس وقت آپ کو وہ سرکاری گندم کہیں نظر نہیں آ رہی، مارکیٹ وہاں پر سٹیبلائز نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے صوبائی سندھ کی گندم جو منافع خور ہیں وہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے اس وقت صوبے سے باہر لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں، وہ یہ کہ یہ گندم سمگل ہو رہی ہے پاکستان سے باہر، جس کا میں سمجھتا ہوں بڑا ارریپیریبل لاس ساری پاکستانی قوم کو ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ صوبائی حکومتوں پر پریشر ڈالنے کا کہ اس وقت اپنی گندم کو آپ ریلیز کریں، اس کے بڑے نیگیٹو اثرات لانگ رن میں ہوں گے. جب سرکاری گندم ختم ہو جائے گی، ہم سب یہ ساری 22 کروڑ قوم جو ہے ان منافع خوروں کے آسرے پر پھنس جائیں گے، جو کہ گندم کو سنبھال کے رکھیں گے اور ریٹ بڑھا کے پھر عوام کا استحصال کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ماضی میں یہ روایت تھی، یہ پریکٹس تھی کہ ستمبر کے مہینے میں ان ریزروز کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ اگلے 6 ماہ تک آپ مارچ تک، ستمبر سے مارچ تک مارکیٹ کو سٹیبلائز رکھ سکیں اور لوگوں کو گندم پرووائڈ کر سکیں، سستا آٹا پرووائڈ کر سکیں، آپ اس چیز کو میٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں گندم ابھی ریلیز کرنے کا فیصلہ بڑا خطرناک ہوگا. سرکاری گندم ختم ہو جائے گی، منافع خور ایک بار پھر حرکت میں آئیں گے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ چینی سکینڈل میں، گندم سکینڈل میں اور ادویات کے سکینڈل میں، پیٹرول کے سکینڈل میں مافیاز نے اربوں روپے کمائے اور عوام کا خون پسینہ نکال دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بار پھر وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس چیز کو واضح کرنا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑے واضح احکامات نہ صرف اپنی انتظامیہ کو بلکہ پولیس کو بھی دیے ہیں کہ جہاں جہاں یہ ہورڈنگ کی جا رہی ہے، غیر قانونی ہورڈنگ کی جا رہی ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور کارروائی انشاءاللہ آج سے سٹارٹ کر دی جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم وفاقی حکومت مصنوعی گندم کے بحران کو اور آگے بڑھائے، صوبوں کو فورس کرے، پاسکو کو فورس کرے کہ آپ اپنی گندم کو ریلیز کریں اس ٹائم پہ، بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں جو منافع خور ہے، جن لوگوں نے گندم کو ہورڈ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں. بالخصوص پنجاب میں جن لوگوں نے ہورڈ کیا ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ جو مصنوعی بحران کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو فوری طور پر روکا جا سکے. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو رہا ہے سندھ میں، سندھ گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے، کارروائی ہوگی، سخت کارروائی ہوگی، کس طرح کی کارروائی ہوگی وہ آپ ذرا ڈیفینیشن دیں گے؟ ذخیرہ دیکھیں کارروائی کے 2-3 ایسپیکٹ ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو گندم انہوں نے ذخیرہ کی ہوئی ہے غیر قانونی اعتبار سے، اس کو فوری طور پر سرکار جو ہے اپنے قبضے میں لے لے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ تمام دوست جانتے ہیں ایک تو پرانا فوڈ کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے ایک قانون ہے، ایک نیا قانون سندھ اسمبلی نے پاس کیا ہے کووڈ کے حوالے سے، جس کے اندر جو لوگ منافع خوری کرتے ہیں، جو لوگ یہ خرد برد کرتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، پروفیٹیرنگ کرتے ہیں غیر قانونی اعتبار سے، ان کے خلاف 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ایک اوکیزن پہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی آج ٹاسک دیا گیا ہے کہ انتظامیہ اور پولیس یہ کارروائی کرے گی. نہ صرف گندم کو ریٹریو کیا جائے گا، نہ صرف سمگلنگ کو
روکا جائے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بھاری جرمانہ, فائنینشیل جرمانہ ان تمام لوگوں کے خلاف کیا جائے گا. جو کاشتکار ہیں اس وقت وہ جو سرکاری ریٹوں پر نہیں بیچنا چاہ رہے, جنہوں نے اپنی گندم رکھی ہے, ان کے جو گوڈاؤن ہے یا جو کاشتکار کو تھوڑی کریں گے ہم لوگ, وہاں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اس کا حق ہے, اگر وہ نہیں بیچنا چاہ رہا, اس کو کم ریٹ مل رہے ہیں, وہ بعد میں بیچنا چاہ رہے ہیں, تو ان کی گندم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے گندم کا جو شارٹ فال ہے وہ کاشتکاروں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ شارٹ فال جو ہے اس وقت ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے ہے, اور یہ کارروائی قانون کے مطابق ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کی جائے گی. جیسے شاہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے ابتدا میں بتایا تھا کہ سندھ نے اپنا پروڈکشن ٹارگٹ کو بھی اچیو کیا اور اپنے پروکیورمنٹ ٹارگٹ کو بھی اچیو کیا, تو ہم تو وہ تمام چیزیں کر چکے ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت تھی اپنی عوام کو گندم پرووائڈ کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے صوبے کے اندر وہ شارٹیج نہ ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق کی نااہلی, باقی صوبوں کی جو نااہلی ہے اس کو آپ سندھ کی عوام کے اوپر مسلط کریں. یہ کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وفاقی حکومت اگر اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی تو کیا سندھ حکومت گندم ریلیز کر دے گی, یا پھر آپ جو ہے سخت نہیں کریں, کیا کریں؟ کیا اسی میں چیز ایڈ کرنا ہے, سپٹمبر میں ریلیز کرنے میں اور ابھی ریلیز کرنے میں کیا نقصان ہے؟ مطلب ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کرنا ہوگا بعد میں بھی کر لے گا, اسمگلنگ کرنی ہوگی بعد میں ہو جائے گی, تو پہلے اور بعد میں کیا فرق پڑ رہا ہے سندھ حکومت؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے, جہاں اس کی پروونشل گورنمنٹس مانے وہ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی اس بات سے متفق ہوں اور ہم ان کی یہ بات مانیں, وہ ضروری نہیں ہے. جو آپ نے کہا کہ سپٹمبر اس کے, دیکھیں یہ ایک میکینزم ہوتا ہے, گورنمنٹ کیوں آتی ہے اس کی پروکیورمنٹ میں, جو ویٹ یا گندم اترتی ہے اس کے لیے اس لیے آتی ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ بیلنس رہیں. اور کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور یہاں پہ پرائسز بہت کم ہوتی تھیں, اور کاشتکاروں کو ایک قسم کا انسینٹو دینے کے لیے یہ پرائز رکھی جاتی تھی تاکہ وہ گندم کو بوئیں اور اس کی کاشت اچھی ہو. آپ کے علم میں ہوگا, آپ میں بہت ساروں کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت شارٹیج ہو گئی تھی گندم کی, اور ایکسپورٹ کی جاتی تھی, اور پھر امپورٹ کی جاتی تھی باہر سے, اور پھر وہ اس کو کوٹا ٹائپ دیا جاتا تھا, اور بڑا ایک بحران سا پیدا ہو گیا تھا, بڑا لمبا عرصہ چلا. مجھے یاد ہے میں ناظم تھا تو اس کا مکمل طور پر ہر جگہ پر اسٹال لگائے گئے, دیگر چیزیں لگائیں گی. بعد میں کیا ہوا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کا ریٹ گندم کا بڑھایا, جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو, زمینداروں کو انسینٹو نظر آیا, اور انہوں نے اس کی بجائی زیادہ کی, کاشت زیادہ کی, تو بمپر جو ہے کراپ جو ہے وہ آنے لگی, جس کی وجہ سے بہت اچھا اثر ہوا پوری ہماری جو اکنامی ہے, کیونکہ ہم ایگرو بیس کنٹری ہیں. وہ سسٹم بنایا جاتا تھا کہ جو, کیونکہ فصل یہ مارچ میں اپریل میں آ جاتی تھی مارکیٹ میں لوگوں کے پاس, اور جو ملر ہیں وہ بھی خریدتے تھے, بلکہ کئی دفعہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے کم قیمت پر ان کو ملتی تھی, اور وہ ایک صحیح پرائس آتی تھی. بعد میں ان کو جب یہ اپنی جو انہوں نے خریدی ہوئی گندم ہے وہ ختم ہو جاتی تھی یا کم ان کے پاس رہ جاتی تھی, تو پھر وہ قیمتیں جب بڑھنے لگتی تھیں تو پروونشل گورنمنٹس ان کو کوٹا کے لحاظ سے ہر فلور مل کو اس سبسڈی کے ریٹ پر یہ دی جاتی تھی, اور پھر وہ کیونکہ آٹے کی پرائس جو ہے وہ کم ہو. ہمارا بیسک گورنمنٹ کے دو پوائنٹ ہیں, ایک کہ کاشتکاروں کو انسینٹو ملے اور وہ ان کو فائدہ ہو, دوسرا آٹا جو ہے اس کی قیمت کم ہو اور عام لوگوں کو وہ دستیاب بھی ہو اور ارزاں قیمت پر ان کو ملے. تو یہ دو ان کے میکینزم. میں ایک بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا, میں اس کا تھوڑا آسان جواب دینا چاہوں گا. آپ کو تنخواہ ملتی ہے مہینے کی, وہ تنخواہ آپ چاہیں تو خرچ تو کرنی ہے تو ایک دن میں بھی خرچ کر سکتے ہیں یا اس کو 30 روز چلا سکتے ہیں. آپ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ 30 روز چلائیں اس کو, تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی دقت نہ ہو, اور کچھ پیسہ سیو کریں تاکہ آئندہ آنے والے ماہ میں آپ کو دقت نہ ہو. اگر سرکاری گندم سب کی سب
اس وقت ریلیز کر دی آپ نے تو آپ اپنی ساری تنخواہ جو ہے وہ مارکیٹ میں دے دیں گے اور وہ جو منافع خور بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ ہولڈ کر کے بیٹھے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہر ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. اور اس لیے تاریخی اعتبار سے جیسا شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ گندم کی ریلیز سپٹمبر سے سٹارٹ کرتے تھے اور سپٹمبر ٹو مارچ یہ جو 7 ماہ ہوتے تھے اس کے اندر وقتاً فوقتاً اپنی گندم ریلیز کرتے تھے تاکہ مارکیٹ کو آپ سٹیبلائز رکھ سکیں. تو اگر ساری گندم کو ابھی ریلیز کر دیا جائے گا تو آئندہ آنے والے ماہ میں بہت بڑا ایک بحران ہوگا اور اس بحران کا فائدہ آپ کو پتہ ہے وہ کوئی حکومت نہیں اٹھائے گی, وفاقی حکومت صوبائی حکومت نہیں اٹھائے گی. وہ جو فائدہ ہوگا وہ لوگ اٹھائیں گے جن کے پاس وہ گندم موجود ہوگی. جی हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि न सॼी राति आखाणी ॿुधाई पोइ सुबुह जो पुछे तो माई हुई या मर्द हो. तो कहने का मकसद है आपको पूरा बताया गया कि पूरे मुल्क में कुछ शॉर्टेज ज़रूर होगी पूरे साल की जो भी हमारी ज़रूरत है उसके तहत. तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स और फिगर को सामने रखकर की जाती हैं ताकि पूरा साल जो है लोगों को आटा मिले और सस्ता मिले. तो ये इस वजह से है जी जी. सुप्रीम कोर्ट आजकल बड़े अहम फैसले कर रही है, यकसा पॉलिसी पर गौर कर रही है. कोविड का मसला हो या निसाब तालीम का मसला हो, अब गंदम पर आप अकेले क्यों पॉलिसी बना रहे हैं? आप तो फिर गलत होंगे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से. यकसा पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? वफाक जो है वो बेचना चाहते हैं. देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर वफाक की पॉलिसी बेहतर हो तो हम ज़रूर उसके पाबंद हैं और अगर हम उस पर अमल ना करें तो सुप्रीम कोर्ट सर आँखों पे उनके जो अहकामात होंगे मिन और अन उस पर अमल करेंगे. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि इस वक्त तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है. हम तो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट किसको फ़ायदा देना चाह रही है. वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो मुनाफा खोर हैं, जब हम क्रैक डाउन यहाँ पे कर सकते हैं तो वो वहाँ पे क्यों नहीं करते. गंदम तो बहुत है, ये इस वक्त भी गंदम शॉर्ट तो नहीं हुई, ये तो नहीं हुआ. ठीक है उन्होंने अपना जो उनका टारगेट था वो पूरा नहीं किया लेकिन 90% तो उन्होंने टारगेट पूरा किया ना. और वो जो प्रोडक्शन है उसमें भी कुछ परसेंटेज कम है ना. ये ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई कहत आ गया, कोई ये ऐसे ही कोई आफत आ गई कि फसल ही नहीं हुआ. वो तो अपनी जगह मौजूद है. इशू इस पे आ रहा है कि लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी, मुनाफा खोर जो हैं उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, इस वजह से ये इशू आ रहा है. और जो उनके एडवाइज़र हैं जो इनको मशवरे देते हैं इस तरह के, आपके इल्म में है कि इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बहुत सारे एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट और दीगर लोग रेंटेड हैं जो दोहरी शहरियत उनके पास है. उनके पास दूसरे मुल्कों से वो वफादारियों के हल्फ उन्होंने उठाए हुए हैं और वो इनको यहाँ पे लाया गया है. तो ये वाज़े है कि एक तो ये ख़ुद सिलेक्टेड हुकूमत है और फिर इनके जो सलाहकार जिनके मशवरे पे ये हुकूमत चल रही है वो रेंटेड हैं. और जब ये सारा सिलसिला ये पानी का बुलबुला बैठेगा और जो इनकी नाअहली की वजह से जो कुछ हो रहा है और जब इन्होंने बोरिया बिस्तरा साफ़ करके यहाँ से जाएंगे तो ये सब लोग वापस चले जाएंगे. ये तो किसी को जवाबदेह नहीं है, कोई इलेक्टेड तो आया नहीं इनमें से, कुछ सिलेक्ट हुए हैं और बाकी इनके रेंटेड हैं. तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ लाएंगे जो मईशत के लिए, मुल्क के लिए बहुत ही जिनके असर जो हैं वो बड़े ख़राब आएंगे आइंदा. जी जी बैक बेंचर इतना पीछे है. किस पे? देखिए हमने अगर सूबे पूरे पाकिस्तान जो है हमारा है, लेकिन ये बड़ी शवाहिद भी हैं इसके कि यहाँ से जो गंदम जा रही है वो स्मगल हो रही है. स्मगल किसी सूबे में नहीं दूसरे मुल्क में जा रही है.
تو اس کی وجہ سے ہم یہ پابندی بھی لگا رہے ہیں اور اس کو مکمل طور پر مانیٹر بھی کر رہے ہیں. سب اثاثوں کی بات ہو رہی ہے اور اثاثے ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک اثاثے جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تک ٹیکس ریٹرن نہیں بن سکا اور سب کچھ نہیں ہو سکا, تو کیا کہنا چاہیں گے ان اثاثوں کے حوالے سے, اور کیا 35 لاکھ کی پراڈو آپ خریدنا چاہیں گے؟ جی بالکل 35 لاکھ کی پراڈو میں تو نہیں, لیکن آپ میں سے بہت ساروں نے آفر کر چکے ہیں اس طرح کی پراڈو کے لیے. لیکن دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا اور رینٹڈ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ آتا ہے. آپ نے جو ذکر کیا, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب, کپتان صاحب, وہ اپوزیشن میں اتنی باتیں کر چکے ہیں اور جس کے سارے کلپ جو ہیں, ویڈیو کلپ کہہ لیں یا جو بھی وہ آپ کے پاس موجود ہیں, وہ ریکارڈ کا ایک حصہ ہے. تو جن باتوں پہ وہ کہہ چکے ہیں, یہ جو دوہری شہرت پہ بھی, شہریت پہ بھی ان کا ہے ویو, پوائنٹ آف ویو. پھر ایک اور نئی چیز جو ابھی وہ ٹی وی لائسنس دیکھ لیں آپ, وہ بھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے کہ جس پہ کہتے ہیں جب وہ 35 روپے کا اس کا فی تھی تب وہ کہتے تھے کہ اربوں روپے جو ہیں, اربوں روپے کا ڈھاکہ ہے. آج انہوں نے 100 روپے کر دی, تو یہ کھربوں روپے کا ڈھاکہ جو ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب بتائیں کہ یہ کس کی جیب میں جائے گا. اللہ ماشاءاللہ ان کی ہر بات پہ ان کا آپ کو کلپ مل جائے گا. جو چیزیں اس وقت وہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں, اور پھر اب کیا کہا جائے ان باتوں پہ کہ کوئی بھی ایک چیز ان کی لے لیں. جب حکومت سے باہر تھے تو ان کو وہ عجیب و غریب نظر آتی تھی, اس میں کرپشن نظر آتی تھی, اس میں ملک دشمنی نظر آتی تھی. آج وہ ساری چیزیں ان کو بہت بہتر لگتی ہیں, اس میں حب الوطنی بھی جھلکتی ہے. اور یہ ہے وہ دو رخ ان کے, یہ وہ دو طرح کی پالیٹکس ہے. یہ منافقت کی پالیٹکس ہے کہ جب آپ باہر ہوں حکومت سے تو ایک بات کریں, جب آپ حکومت میں آئیں تو دوسری بات کریں. جی دیکھیں, ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. قانونی طور پر اگر کسی کے اوپر کیس ہیں تو وہ ظاہر کیے جائیں, اور ہم اس کے لیے کہہ دیا ہے, اور جو بھی بات ہوگی قانون کے مطابق اس پر عمل ہوگا. اور مسنگ پرسن پہ آپ کے علم میں ہے کہ چیئرمین صاحب نے بھی موقف اپنا آپ کے سامنے واضح کیا تھا جب ان کی پریس کانفرنس تھی. دیکھیں گندم اسمگل جو ہو رہی ہے وہ بارڈر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, کے پی میں اور بلوچستان میں. اگر سندھ کے جو بارڈر ہیں اگر وہاں سے ہو رہی ہو, جو تھر پارکر کا اور دیگر جو ہمارے علاقے ہیں, تو اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم بالکل اس پر ایکشن لیتے. لیکن یہاں سے کوئی ایسا اسمگلنگ نہیں ہو رہی. یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے یا کے پی سے جو افغانستان کی سرحدیں ہیں, یا پھر بلوچستان سے جو افغانستان کی سرحد ملتی ہے. یہ بتا دیجیے گا, جی آپ نے بات کی کہ رینٹڈ مشیران اور عامل کسوتی ہیں, تو ان کی کیا خوبی دیکھ کر ان کو رکھا جاتا ہے, اور آپ کے انداز میں کتنی تنخواہ ہوتی ہے, کیا کوئی خوبی دیکھ کر زیادہ تنخواہ بھی ہوتی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ خان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, یا جنہوں نے ان کو یہاں پہ اپوائنٹ کروایا ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمیں تو وہ رینٹڈ لگتے ہیں, سلیکٹڈ لگتے ہیں, اور ان کی اس طرح کی پالیسیز سے جو بھگت رہے ہیں ہم سب, وہ ہمیں تو اس پر ہے اعتراض. دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نوٹس چیف منسٹر سندھ نے لیا ہے, تو اس لیے یہ آٹا اور سستا ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو.